أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اہل بیت علیہم السلام کے کلام پاک کی روشنی میں اس منزل مقصود کے جانب جسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں عبادت کا عنوان دیا ہے جاری ہوگا اور ماہ رجب میں بہترین اجر و ثواب حاصل کر رہے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، شرح و ترجمہ دعائے یا منرجو لکل خیر کے سلسلے میں ہم یہاں تک پہنچے کہ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ يَا کریم۔ آج انشاءاللہ اس درس میں ہم پہلے تو اس جملے کا ترجمہ سمجھنا چاہیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ اس جملے اور باقی دعا کے جملات کے بیچ کیا کنیکشن ہے، اور اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو ہم لفظ کریم پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور قرآن مجید سے چند مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ کرم، کریم اور کرامت کا معنی ہمارے لیے زیادہ واضح اور ہم زیادہ پہچان سکیں، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے کہ دعاؤں میں بہت تکرار ہوتا ہے اور پروردگار متعال کی ایک بہترین صفات میں سے ہے کریم۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے معبود، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تو بخش دے وہ کم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی اگر تو کسی نعمت کی بخشش بے حساب کرنا شروع ہو جائے، زیادہ سے زیادہ بخشنا شروع ہو جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ اس نعمت کی تیرے یہاں قلت پیدا ہو جائے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک سمپل سا کانسیپٹ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں عدم اور وجود میں فرق ہے، نہ ہونے اور ہونے میں فرق ہے۔ کوئی چیز اگر نہیں ہوتی تو وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس ہوتی ہے۔ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے، لیکن پروردگار متعال کے ہاں یہ کانسیپٹ موجود نہیں ہے، کیونکہ پروردگار متعال وہ ذات ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ اسی لیے پروردگار متعال کے ہاں عدم کا کانسیپٹ، ختم ہو جانے کا کانسیپٹ، یہ برابر ہے وجود کے کانسیپٹ کے ساتھ۔ یعنی عدم ہی وہ چیز ہے جو پروردگار متعال کے ہاں وجود میں تبدیل ہوتی۔ ہمارے یہاں اگر ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو وجود سے وجود کو لاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم فار ایگزامپل کوئی گاڑی تیار کرتے ہیں، لیپ ٹاپ تیار کرتے ہیں، موبائل فون تیار کرتے ہیں، کسی بھی چیز کو جب ہم بناتے ہیں تو موجودہ چیزوں کو لے کر اس کو مختلف شکل دے کے ہم کوئی نئی چیز بناتے ہیں، لیکن پروردگار متعال جس چیز سے وجود میں لاتا ہے وہ ہے ہی عدم۔ تو بس پروردگار متعال کے عدم کا کانسیپٹ کیسے ہو سکتا ہے، ختم ہونے کا کانسیپٹ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دعا کرنے میں پروردگار متعال کی بارگاہ میں طلب کرنے میں یہ کانسیپٹ بڑا کام آتا ہے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ بخشنے والے کے یہاں عدم اور ختم ہو جانے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری سوچ بلند ہوتی ہے اور ہم بے جھجک پروردگار متعال کے یہاں عرض کرتے ہیں کہ وَزِدْنِي مِن فَضْلِكَ یا کریم، بس اے کریم تو اپنے فضل کو زیادہ سے زیادہ میرے شامل حال فرما، زیادہ سے زیادہ مجھے بخش، کیونکہ تیرے یہاں پر فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو تو بخشتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اب یہاں پر عزیزان گرامی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دعا کو ایک مجموعی نگاہ سے دیکھیں، کلی نگاہ سے دیکھیں، اور دعا کے جملات کے بیچ جو کنیکشن ہے اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی کیا وجہ پیش آئی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ۔ تو گویا انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب پروردگار متعال سے دعا مانگے تو یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ یعنی جب وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگارا مجھے زیادہ سے زیادہ نواز، تو اس کے دل میں یقین ہو کہ یہ ممکن ہے، اور پروردگار متعال کے یہاں زیادہ سے زیادہ نوازنے سے کمی نہیں آئے گی۔ اس یقین کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس دل کی کیفیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے گویا یہ جملات بیان ہوتے ہیں۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ کہ جو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے اس شخص کو جو بہت کم تیرے بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوتا ہے، بلکہ جو شخص صرف کاسہ گدائی تیرے بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جائے، جو شخص صرف اپنا دامن تیرے بارگاہ میں خالی دکھا دے تو اسے عطا کرنے لگتا ہے۔ اعطنی بمسألت ایاک، مجھے عطا کر میرے گدائی کے باعث، میرے سوال کرنے کے باعث، یعنی جو سوال کر رہا ہوں وہی میرے پاس دینے کو ہے،
جو گدائی کر رہا ہوں میرے پاس اس کے سوا اور کچھ دینے کو تجھے ہے ہی نہیں، لیکن اطمینان ہے کہ تو وہ ہے کہ جو یا من یعطی الکثیر بالقلیل، تو وہ ہے جو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے اس کو کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ جملہ بھی گویا مزید دل میں اس سکون کو پیدا کرنے کے لیے، اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے کہ بندہ سمجھ جائے کہ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُوصٍ مَا أَعْطَيْتَ، اب جب تیرے یہاں جو چیز تو بخشتا ہے اس کی کمی نہیں آتی تو پھر مجھے کیا جھجک ہو تجھ سے مانگنے کے لیے؟ تو پھر میں کیوں نہ تجھ سے کہوں کہ اعطنی بمسألتی یا جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ، کیوں میں نہ کہوں کہ اصرف عنی بمسألتی یا جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ، فإنه غیر منقوص ما أعطیت زدنی من فضلک یا کریم۔ پروردگارہ یہ تو میرے ذہن میں آیا تو میں نے تجھ سے مانگ لیا، اب جب تیرے یہاں کمی کا کوئی تصور نہیں ہے، عدم کا کوئی تصور نہیں ہے، وزدنی من فضلک یا کریم، بس اے کریم تو اپنے معیار کے مطابق، تو اپنے فضل و کرم کے مطابق مجھے زیادہ سے زیادہ نواز اور میری گدائی کے بدلے میں مجھے نوازتا رہے۔ عزیزان گرامی، اس سلیقے سے دعا کو طلب کرنے میں، اس طرح پروردگار متعال کو پہچان کر، معرفت حاصل کر کے اس سے رابطہ برقرار کرنے میں ایک اور بھی فائدہ ہے۔ بہت سی دفعہ ہم حسد کا اور بغض کا شکار ہوتے ہیں، بہت سی دفعہ ہم دوسروں کی نعمتوں پہ نظر رکھتے ہیں، معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے معیار کے مطابق پروردگار متعال کے یہاں انصاف کی کمی نہیں ہے، پروردگار متعال عین عدل ہے، لیکن ہمارے معیاروں کے مطابق ہمارے کسی بھائی یا کسی بہن کو ہم سے زیادہ مل جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسایوں میں، ہمارے نیبرز میں کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، اور یہ واقعاً ہمیں تکلیف دیتی ہے، ہمیں کمال کی طرف آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اور ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمارے یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کریں، لیکن یہ چیز انہیں اذیت کرتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی ہم کس چیز کو اگر سمجھ لیں، فار ایگزامپل بہت سی دفعہ بچہ ضد کرتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے بارے میں، آپ جب بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا تم فکر نہ کرو، یہ چیز موجود ہے، اور آپ فار ایگزامپل وہ اگر چاکلیٹ مانگ رہا ہے، اگر وہ بسکٹ مانگ رہا ہے، کچھ بھی جو مانگ رہا ہے جس کے بارے میں وہ بے چین ہے، اگر وہ آئس کریم مانگ رہا ہے، آپ فریزر کھول کے اس کو دکھا دیں کہ یہ دیکھو کتنی ساری آئس کریم ہے یہاں پر، تم اپنا ہوم ورک کر لو، تم اپنا یہ کام کر لو، اور اس کے بعد تم بے فکر ہو جاؤ، تمہیں آئس کریم بھی مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب بچے کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم بچے کو جھڑک بھی سکتے تھے، ہم بچے کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں ہم پر کیا بھروسہ نہیں ہے، لیکن جب دیکھ لیتا ہے انسان، جب انسان سمجھ لیتا ہے تو سمجھنے کے بعد خود بخود وہ نیگیٹو کیفیت اس کے دل سے مٹ جاتی ہے۔ اب اگر ہم بھی پروردگار متعال سے دعا کرتے ہوئے، رابطہ برقرار کرتے ہوئے یہ سمجھ لیں کہ پروردگار متعال کیا عدم کا اور نہ ہونے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، اگر وہ آپ کو ساری کائنات بخش دے تو اس کے یہاں کمی نہیں آئے گی، وہ مجھے بھی ساری کائنات بخش سکتا ہے۔ اگر وہ دنیا جہاں کی نعمتیں تمام میرے بھائی بہنوں کو بخش دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اتنی ہی نعمت بلکہ اس سے چند گنا زیادہ نعمت وہ مجھے بھی بخش سکتا ہے۔ تو پھر پریشانی کا لیول دل میں کم ہوگا، لیکن شاید یہ سوال پیدا ہو کہ پھر کیوں نہیں بخشتا، پھر مجھے کیوں نہیں دیتا؟ تو یہاں پر پھر وہ ہماری پچھلی گفتگو آ جاتی ہے کہ بہت ساری حکمتیں، بہت ساری وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر پروردگار متعال اپنے بندوں کو جو چیز وہ چاہتے ہیں وہ فوراً نہیں عطا فرماتا، اور ان وجوہات کو ہم نے درس نمبر 3، 4 اور 5 میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم یہ دو کانسیپٹ سمجھ لیں کہ ایک تو پروردگار متعال کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر وہ ہمیں کسی چیز سے روکتا ہے اور ہمیں عطا نہیں فرماتا یا کسی چیز کو ہم سے لے لیتا ہے تو اس میں ہماری بہتری ہے، ہمارے لیے فائدہ ہے، تو ہمارے دل میں ایک اطمینان حاصل ہوگا۔ خود بخود حسد کے پودے جو اگ کر ہمارے دلوں کو خراب کرتے ہیں وہ خود بخود آہستہ آہستہ ان دعاؤں کی برکت سے، اہل بیت علیہم السلام کے ان شفا سے بھرے ہوئے کلمات سے ہمارے دل سے مٹ جائیں گے اور دور ہو جائیں گے، ان کا اثر بھی نہیں رہے گا۔ پروردگار متعال ہمیں توفیق دے کہ قرآن و عطرت کے خالص رہنمائی کے روشنی میں ہم تکامل کا سفر، عبادت کا سفر طے کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ یہ درس بھی اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، حقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبحانہ
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.